الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کافروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب قل للذین کافروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کو نہ ان کا مال نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے گی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہیں، جس طرح کہ آل فرعون اور اس سے پہلے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کو فرما دیں کہ عن قریب تم کو مغلوب کر دیا جائے گا اور تم کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے پہلے مالک الملک نے ان بندوں کا حال بیان کیا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سناتا ہے تو وہ ایک دم عرض کرتے ہیں کہ سمعنا وطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم نے حکم سن لیا، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم تو اسے ہی معافی مانگتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل ہو گئے، اس اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس طرح انہوں نے اطاعت کی کہ انہوں نے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رکھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف انہوں نے ہر وقت دھیان بھی رکھا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشی سے اپنے فضل و کرم سے ایسی دعائیں سکھائیں جو ان کو ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، شیطان سے، نفس سے، دنیا سے اور دنیا والوں سے ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ اگر دنیا کی وجہ سے یا کسی اور کیفیت کی وجہ سے ان سے کسی قسم کی کوئی لغزش ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو ان کو معافی ہوتی رہے اور ان کے درجات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند ہوتے رہیں۔ وہ دعائیں آپ نے سنی جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے نیچے سے عطا فرمائی گئی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انعامات ملے، ایک 5 وقت کی نماز، ایک یہ دعائیں اور ایک ساری امت کی بخشش۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تحفہ اپنی امت، اپنے غلاموں کے لیے لائے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا اسی خوشی میں یہ حال بیان فرمایا کہ یہ میرے بندے ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ میرے سامنے اطاعت سے سرنگو رہتے ہیں، سر تسلیم خم رہتے ہیں، میرے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں اور اس کام اور عمل کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت مانگتے رہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، صراط مستقیم پر قائم کیا۔ اے اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، غلط راستے پر نہ چلنے دینا، ہمیں اپنی جناب سے اپنی رحمت عطا فرما اور ہمیں مہربانی عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر یقین کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بھی ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو بھی ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو بھی ماننے والے ہیں اور اس دن پر ایمان رکھنے والے ہیں جس دن تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگی۔ اب چند باتیں سمجھنے والی ہیں جو پچھلی دفعہ آپ کو سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کو صراط مستقیم عطا فرمائے گا
اور صراط مستقیم پر چلائے گا، چنانچہ یہ نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ملا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام سنائے، مخلوق خدا کے باطنوں کو پاک اور صاف فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مخلوق خدا کو ملایا۔ ایسے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا لیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بے شک تو نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ اب شیطان جو ازل سے انسان کا دشمن ہے، جو ہر مقام پر انسان کو گمراہ کرتا ہے اور کئی طریقوں سے گمراہ کرتا ہے، قرآن پاک اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور کتابیں دے کر بھیجا، تورات، زبور، انجیل دی، اور پھر قرآن پاک عطا فرمایا، تو شیطان نے پھر لوگوں کو گمراہ کیا، اور وہ لوگ جو تورات، انجیل سے اچھے طریقے سے واقف تھے، انہوں نے اس پر عمل کرنے کے بجائے انہی کتابوں میں تحریف کر دی اور رد و بدل کر دیا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں دنیاوی لالچ اور خواہشات پیدا کر دی، اور جہاں کہیں بھی ان کو اپنا دنیاوی فائدہ نظر آیا، انہوں نے ان اللہ تعالیٰ کی آیات کا ترجمہ اسی طرح تبدیل کر دیا، اور اس طرح مخلوق خدا کو بھی گمراہ کیا اور خود بھی گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ہدایت والی آخری کتاب قرآن پاک فرقان حمید ہے، جو باطل اور سچ میں تفریق کرنے والی ہے، علیحدگی کرنے والی ہے، جس نے آ کر یہ بتا دیا کہ جو تم نے غلط عقیدے بنا لیے ہیں کہ عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، اور وہ جو سچی تاریخ ان کتابوں میں تھی وہ قرآن پاک نے بھی بتا دی۔ تو ایسی کتاب جو باطل اور حق میں تفریق کرنے والی ہے، راہ ہدایت پر اللہ تعالیٰ کو لانے والی ہے، شیطان نے ان کے ماننے والوں کے دلوں میں بھی غلط خیالات پیدا کر دیے اور ان کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیا، کہ قرآن پاک میں بعض آیات ایسی ہیں کہ کچھ تو حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم، کاف غا یا سین عین صاد ہا میم، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان میں لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق مطلب نکالنا شروع کر دیے۔ پیر صاحب فرمایا، میں نے اس سلسلے میں پچھلی مرتبہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ جو متشابہ آیات ہیں ان کے معنی میں اس طرح شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر دیا کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیں کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، اور وہ یہ بات بھول گئے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرما چکا ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور اس آیت کا کیا مطلب ہے، اور کس غرض سے بیان فرمائی گئی۔ اس لیے کہ شیطان نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں کو محروم کر دیا تھا، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے جو دل و دماغ کو روشن کرتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق سے انسان کے دل و دماغ میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق خدا کے باطنوں کو روشن کرنے کے لیے آئے، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر کا خطاب عطا فرمایا، تو یہ لوگ اس طرح گمراہ ہوئے کہ انہوں نے یہ اپنا عقیدہ بنا لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح ہی ایک انسان تھے، صرف وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور پیغام پہنچا دیا، اور مخلوق خدا کی طرح مر کر مٹی ہو گئے، اور وہ یہ بات بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضِلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ایمان والوں پر، جو بھیجا ان میں رسول انہی میں سے، وہ پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت، اور وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلوق خدا میں بھیجا جانا تمام مخلوق پر، تمام مومنین پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت احسان ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی مخلوق نے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی پہچان حاصل کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سنا اور سمجھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی مخلوق خدا پاک ہوئی۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ یہی مان لیا جائے کہ وہ عام بشر کی طرح ختم ہو گئے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہدایت بھی ختم ہو گئی
اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی ختم ہو گئی، صراط مستقیم پر چلنا بھی ختم ہو گیا، اور اس طرح باطنوں کی پاکیزگی بھی ختم ہو گئی۔ لیکن ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قرآن پاک آخری کتاب ہے۔ دراصل وہ لوگ شیطان کی طرف گمراہی کے پردوں میں لپٹ کر خود ہدایت سے دور ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے اس کا غلط مطلب نکال لیا، انہیں تاریخ سے بھی سبق حاصل نہ ہو سکا، انہیں حدیث سے بھی سبق حاصل نہ ہو سکا جن کو وہ خود پڑھتے اور سناتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسانوں کی طرح بشر کس طرح ہو سکتے ہیں۔ کوئی بشر ایسا ہے کہ جو اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، کوئی بشر ایسا ہے جو اشارے سے سورج کی گردش روک دے، کوئی بشر ایسا ہے جو مردے کو زندہ کر دے، کوئی بشر ایسا ہے جو اپنی انگلیوں سے پانی کی نہریں بہا دے، کوئی بشر ایسا ہے جو پتھروں سے کلمہ پڑھا دے، کوئی بشر ایسا ہے جو نکلی ہوئی آنکھ کو دوبارہ وہاں رکھ کر تندرست کر دے، کوئی بشر ایسا ہے جو کٹی ہوئی زبان کو منہ میں رکھ کر اسی طرح تندرست اور سلامت کر دے۔ اور پھر کون بشر ہے جو محشر میں سب کی شفاعت کرے گا، جس کی شفاعت سے انسانوں کو نجات ہوگی۔ یہ ساری باتیں انسان کو اس لیے بھول گئیں کہ شیطان نے انسان کو گمراہ کر دیا، اور گمراہ اس نے اس طرح کیا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم کیا۔ لوگ روشنی سے محروم ہو گئے، اندھیرے میں غرق ہو گئے، اور پھر اپنی مرضی سے تعبیریں اور مطلب نکالنا شروع ہو گئے۔ اب جو آیت پاک، جو ارشاد پاک آپ کے سامنے بیان کیا، یہ ان لوگوں کے بالکل برعکس ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جو مکمل طور پر گمراہ ہوئے، اور گمراہ کس طرح ہوئے؟ کفر اور انکار کی بنا پر گمراہ ہوئے۔ وہ اس لیے ہوئے کہ دولت نے ان کو تکبر اور غرور میں ڈال دیا، اور اولاد نے ان کو مغرور اور متکبر کر دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو وہ سارے لوگ، خواہ مشرکین مکہ تھے یا کفار تھے یا یہود و نصارہ مدینہ منورہ والے تھے، ہر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول فعل سے یہ سمجھ چکے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب ہیں جو ہدایت لے کر آئے ہیں، اور یہی وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے متعلق تمام کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیکن حسد، بغض اور لالچ کی وجہ سے وہ لوگ منکر ہو گئے، اور غرور اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ وقت ایسا تھا کہ اگر دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھا جائے تو ساری دنیا پر یہود اور نصارہ ہی غالب تھے، جو محض یا افرادی قوت، دولت کی وجہ سے غالب تھے، یا اپنی سیاہ اور سلطنت کی وجہ سے غالب تھے۔ یہ تکبر اور غرور انہیں انکار پر لے آیا، اور اس طرح انہیں خدا سے دور کر دیا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں دینا شروع کر دیں، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ یہ جو تکبر اور غرور کر رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، دولت اور اولاد کی وجہ سے، اپنی طاقت اور سپہ کی وجہ سے، یا سلطنت کی وجہ سے، انہیں بتا دیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آئے گی تو نہ ان کی دولت انہیں بچا سکے گی، نہ ان کی اولاد انہیں بچا سکے گی، اور نہ ان کی طاقت انہیں بچا سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال انہیں دیتا ہے کہ ذرا ہوش سے کام لو، گزشتہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ کیا تم فرعون سے زیادہ طاقتور ہو؟ کیا تم نمرود سے زیادہ طاقتور ہو؟ کیا تم شداد سے زیادہ طاقتور ہو؟ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ فرعون کتنا طاقتور بادشاہ تھا، اور اس کے مقابلے میں موسیٰ ایک چرواہے کی حیثیت سے ایک لکڑی لے کر مقابلے میں گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ساری قوم کو غرق کر دیا، غرق، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور موسیٰ کو فتح عطا فرما دی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کو دیکھ لو، ابراہیم تنہا تھے، ان کے ماں باپ ان کے مخالف ہو گئے، ساری قوم بھی مخالف ہو گئی، اور وقت کا بادشاہ جو اتنا طاقتور تھا، جس نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا تھا، وہ بھی مخالف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نمرود کو ذلیل و خوار کر دیا، اور حضرت ابراہیم کو دونوں جہانوں کا بادشاہ بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام پچھلے تاریخی واقعات اٹھا کر دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کسی کی طاقت کام نہیں آئی، کسی کی اولاد کام نہیں آئی، کسی کی بادشاہت کام نہیں آئی، کسی کی سپہ کام نہیں آئی،
کوئی اللہ تعالیٰ سے انہیں نہیں بچا سکا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ وحدہ لا شریک ہے، سب کا مالک خالق اور بادشاہ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کی گرفت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس کا حکم مانو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اگر نہ مانو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ اے انکار کرنے والو، تم کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ مغلوب کر دے گا، جس طرح ان قوموں کو جو مغرور تھیں، متکبر تھیں اور جو منکر تھیں، ان کو مغلوب کیا گیا، اور پھر تمہارا انجام بھی انہی کی طرح خراب ہوگا کہ تم کو بھی دھکیل کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر یہی ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت کو وہ لوگ نہ مانے تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ یہود جو مغرور اور تکبر سے اترا رہے تھے، جن کے پاس ساری دولت تھی، جن کے پاس بادشاہتیں تھیں، وہ نصارہ جو دنیا کے نقشے پر چھائے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے پاؤں کے نیچے روندے گئے۔ ان لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندے گئے جو مہاجر تھے، جو بے سر و سامان، بے سہارا تھے، بے گھر تھے، بے زر تھے، جن کا کوئی مددگار نہیں تھا، اور وہ چند لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی غلامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح کامیاب کیا کہ وہ بھی قوموں کے بادشاہ بنے، وہ بھی ملکوں کے بادشاہ بن گئے، اور تکبر اور غرور کرنے والے خس و خشاک کی طرح بہہ گئے، ذلیل و خوار ہوئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دونوں طرف وہ طاقتیں تھیں۔ ایک وہ لوگ تھے جو سلطنتوں کے مالک تھے، جو سپاہ کے مالک تھے، جن کے پاس مادی دولتیں تھیں، جن کے پاس قوت تھی، اور ایک وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس جوتیاں بھی نہیں تھیں، جن کے پاس کپڑے بھی مکمل پہننے کے لیے نہیں تھے، جس کا کوئی آسرا، کوئی سہارا نہیں تھا، جو ننگے پاؤں ریگستانوں میں ریوڑ چلانے والے لوگ تھے۔ یہ دونوں کے مقابلے میں جن کے پاس سپاہ بھی تھی، طاقت بھی تھی، دولت بھی تھی، ہر قسم کی قوت بھی تھی، ان کو کوئی چیز کام نہ آ سکی، اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ لوگ غالب آ گئے، اور انہوں نے گاجر اور مولی کی طرح انہیں کاٹ کر رکھ دیا، اور وہ ساری سلطنت، ساری حکومتیں، ساری عزتیں ان لوگوں کو مل گئیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس کیا چیز تھی کہ جو ان کی طاقت پر بھی غالب آ گئی، ان کی سپاہ پر بھی غالب آ گئی، ان کی سلطنتوں پر بھی غالب آ گئی؟ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سوائے نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی۔ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک کی غلامی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ ایسے روشن تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں تھا، وہ ان لوگوں کے سینے میں جا مزید ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ روشن ہو چکے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے وہ جدھر جاتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرتا تھا۔ اگر مٹی میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ بھی سونا ہوتی تھی، اور وہ ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں لوگوں پر غالب آ گئے، صرف اور صرف نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ اب اگر اسی طریق کا مطالعہ کیا جائے اور تھوڑا آگے چل کر اس کا نظارہ کیا جائے تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ بے سر و سامان تھے، جو بے زر تھے، جو بے گھر تھے، جنہوں نے آ کر ساری دنیا پر غلبہ حاصل کر لیا۔ ان کے ماننے والوں کا انجام پھر کیا ہوا کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ لوگ بھی کمزور ہو گئے، ان کو بھی زوال آ گیا، وہ بھی مغلوب ہو گئے، وہ بھی اس دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ کیا چیز تھی جو ان کے پاس سے چھن گئی، جو ان سے چلی گئی، جس کی وجہ سے اعلیٰ عزت، اعلیٰ دولت جو انہیں ملی تھی اس سے وہ پھر محروم ہو گئے؟ تو اگر غور سے دیکھا جائے تو پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی وجہ سے سابقہ لوگ غالب آئے تھے، جس وقت نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ماننے والوں نے چھوڑا تو یہ بھی زوال پذیر ہو گئے اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے، اور آج وہی ذلت ہے کہ عربوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود یہ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سامعین کرام، اگر آج بھی جن لوگوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، وہی شان، وہی ایمان اور وہی طاقت چاہیے تو پھر ان کو پھر وہی نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی پڑے گی، جس کی وجہ سے وہ ساری دنیا پر غالب آئے تھے۔ اگر آپ نے نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لی تو پھر وہی شان، وہی ایمان حاصل کر لیں گے، وہی غلبہ حاصل کر لیں گے جس سے پہلے لوگ غالب آئے تھے۔ ان لوگوں کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ایسے جنگی جہاز نہیں تھے
ہتھیار ان لوگوں کے پاس نہیں تھے، پھر بھی وہ ہر جگہ اور ہر مقام پر غالب رہے، اور جب ان مسلمانوں کے پاس سب کچھ آ گیا اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دی تو سب کچھ ہونے کے باوجود ذلیل و خوار ہو گئے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو سچا مسلمان بناتی ہے اور ان کو غالب کرتی ہے اور انہیں شان سے جینا اور ایمان سے مرنا سکھاتی ہے، صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرماتی ہے۔ اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، کیونکہ سینوں میں شیطان نفسانی خواہشات کو غالب کر کے زنگ اور اندھیرا پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کو کچھ نہیں سوچتا، انسان کے دل و دماغ کے پردے ظلمت میں لپٹ جاتے ہیں اور وہ اس طرح ذلیل و خوار ہوتے ہیں جس طرح یہود و نصارہ یا دوسری قومیں ذلیل و خوار ہوئیں، ان کے نام و نشان ہی مٹ گئے۔ تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور وہ سارا زنگ جو شیطان کی وجہ سے دلوں کے اندر پیدا ہوا، وہ غبار اور گرد جو باطن میں پیدا ہوئی اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں۔ یہ یاد الہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو دنیا کے مارے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، مصیبت زدہ، مصیبتوں اور دکھوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہاں آتے ہیں۔ ہم ان کو صرف ایک ہی علاج بتاتے ہیں کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، دونوں جہانوں کے غموں سے تم کو نجات مل جائے گی، دونوں جہانوں کی خوشیاں تمہیں مل جائیں گی، اور آؤ اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھو، اور یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کرو اور اس خلوص سے کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اپنی یاد قبول فرما لے اور اس کے طفیل تمہارے سینوں کو پاک اور صاف کر دے، اور تم یہاں سے لوٹو تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت لے کر لوٹو، اور اس طرح لوٹو کہ تم دونوں جہانوں پر غالب ہو کر یہاں سے واپس جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔